رفا FM 102.2 میں ہوں آپ کا میزبان امجد زرین اور پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو رفا یونیورسٹی کے ساتھ روشناس کرایا جائے اور آپ کو اس یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جانکاری دی جائے۔ اور اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رفا یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹر صاحبان، HODs اور سینئر پروفیسر صاحبان جو ہے ان کو ہم دعوت دیں اور وہ اپنے خیالات، معلومات اور مشاہدات ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے۔ تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور ان کی جو سوسائٹی کی فلاح کے لیے ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ پروگرام میں آمد کا۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم اپنے ادارے کے بارے میں پبلک میں اویئرنیس دے سکیں کہ ہمارا ادارہ کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اور کب سے کام کرتا ہے اور کہاں کہاں کام کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں اس ادارے کے بانی جنرل ذوالفقار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب انہوں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے انہوں نے اسلامک میڈیکل کالج ٹرسٹ بنایا، جس کے تحت غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا جو ہے وہ فری علاج کراتے تھے اور ان کی ماہانہ جو ہے ایک رقم بھی مخصوص کی ہوئی تھی جو ابھی تک جو ہے کم از کم 20 سال سے چلی آ رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علاج معالجہ کا تھا، رفا یونیورسٹی کو بھی یہ ہے کہ وہ غریبوں کا تقریباً مفت علاج کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے رفا کے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ان کو جو بھی ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہم فری میڈیکل کیمپس وغیرہ میں لگاتے ہیں تو ان پہ پوری توجہ دی جاتی ہے اور ان کو فری میں ایڈمیشنز کرائے جاتے ہیں اور میڈیسنز وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو ہمارا رفا سوشل ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ تقریباً 1995 سے کام کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو 4 میں 40 مکانات جو تھے لوگوں کو بنا کر دیے تھے۔ اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ہر ایک آزمائش میں حصہ لیا گیا اور جب بھی کبھی سیلاب، زلزلہ یا دوسری آفات آئی ہیں تو اس میں رفا یونیورسٹی نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے اور ڈاکٹرز نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس سے پہلے جو 2019 میں کووڈ کا واقعہ ہوا تو ہمارے والنٹیئرز نے اور ہماری یونیورسٹی نے ان علاقوں میں راشن پہنچایا جو کہ بلاک کر دیے گئے تھے کووڈ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہاسپٹل سٹاف کو، پیرامیڈکس کو PPEs وہ بھی فراہم کی، ماسک وغیرہ ہم نے جو ہے تقسیم کیے، آکسیجن سلنڈرز وغیرہ ہم نے اس کی پروویژن کی اور شور کیا کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سپورٹ دے سکیں۔ اس سلسلے میں ہمارے جو موجودہ چانسلر ہیں جناب حسن محمد خان صاحب، انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس پروگرام کو اور آگے بڑھایا اور اس میں ان کاموں کے لیے ایک بہت بڑی رقم جو ہے مخصوص کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آٹومیٹکلی ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس ہوں گے، یہاں فیکلٹی ہوگی اور یہاں پڑھائی ہو رہی ہوگی، مگر آپ کا ڈپارٹمنٹ یعنی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس سے یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہے، بنیادی فائدہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن مقاصد کو مد نظر رکھ کر اس کو اسٹیبلش کیا گیا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمیں ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم جتنا بھی چیریٹی کا کام کر سکیں اللہ کی راہ میں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے سے منسلک ہوں جس کی بنیادی جو ہے رفائی کاموں پہ لگائی گئی، شاید اسی کی یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی رفا یونیورسٹی رکھا گیا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت ہے، خاص طور پہ ان کی جن کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں تو لوگوں کے علاج معالجہ اور دوسرے چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ذرائع معاش کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اس ادارے کی طرف سے مدد پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں BBS کے اور میڈیا سائنسز کے اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے، ان کے لیے بھی ایک لرننگ کا موقع ہوتا ہے، وہ خود بھی ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں
اور ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں بھی ان کو اس کی تعلیم دیتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے کام ہے، اور یہاں سے ہی ان کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹرکچر کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ یعنی کتنے ممبران ہے، اسٹاف کتنا ہے وہ، اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہوتی ہے؟ یعنی باقی ڈپارٹمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تو فیکلٹی ہے، وہاں پڑھائی ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، تو آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی میں اس ادارے کو ہیڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ ایک ڈپٹی ہوتے ہیں جو کہ میرے کام میں اسسٹ کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہیں، کچھ آفس کا اسٹاف بھی ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس میں اسسٹ کرتا ہے ان کاموں کے لیے۔ ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے، ایڈمن ادارے ہیں دوسرے، وہ سب ہمارے ساتھ اس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے ہر مہینے کم از کم 3 سے 4 فری میڈیکل کیمپس کرنا، تو اس میں ہمارے جو MBBS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں فائنل ایئرس کے، اور ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ریلوے ہاسپٹل سے ہوں، خاص سیالہ ہاسپٹل کے ہوں، تو وہ سب ہمارے ساتھ ایک ٹیم بن کے جاتے ہیں، اور ہم جا کے لوگوں کو فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور سر، یہ فری میڈیکل کیمپس کی آپ نے بات کی، تو یہ کس بنیاد پر، یعنی ایک جگہ کو کس بنیاد پر سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس بار یہاں فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اگلے مہینے کسی اور جگہ، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بیسکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان جگہوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہوتی ہیں۔ ان جگہوں کے اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور آ کے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آبادی اتنی ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو آپ اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وغیرہ کو لے کر آئیں، میڈیسنس لے کر آئیں اور انویسٹیگیشنس لے کر آئیں۔ تو ہم ان کی ریکویسٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایک سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی وہاں پہ اس قسم کی لوگوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ڈیزرونگ پاپولیشن ہے یا جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ نان افورڈنگ ہوتے ہیں، ایسی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے میڈیسن بھی فری میں دیتے ہیں، ان کی جو متعلقہ انویسٹیگیشن جو پاسبل وہاں پر ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پھر وہاں سے اپنے ہاسپٹل میں ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں تک میڈیکل کیمپس کی بات ہے وہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یعنی یہاں پر آپ رفا یونیورسٹی کے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خدمات آپ لے رہے ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن میں رہ کر آپ کام کر رہے ہوں گے۔ جو باقی ملک کے مختلف حصوں میں آپ کی ڈفرینٹ قسم کی یعنی مختلف نیچر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو کیا آپ رفا یونیورسٹی کے اور ڈپارٹمنٹ سے بھی اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکیلے تو اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تھرپارکر میں 5 سالہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا، اس میں ہمارے MBBS کے اسٹوڈنٹس اور دوسری میڈیا سائنسز اور دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ ہم ان کو یہ چیزیں دکھانے کے لیے تاکہ ان کے دلوں میں بھی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، ہم ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے مختلف قسم کے اپروچز ہوتے ہیں، نہ صرف ہم پیشنٹس دیتے ہیں بلکہ وہاں کے ہاسپٹل یا ڈسپینسریز ان کو بھی اسٹرینتھن کرتے ہیں، ان کو میڈیسن دیتے ہیں، اکوپمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں انہیں وہاں جا کر۔ اس کے علاوہ جو بیوائیں وغیرہ جس علاقوں میں گاؤں میں ہوتی ہیں، ہم ان کو بکریاں دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا اپنا ذریعہ معاش کر سکیں، اور اس طرح جو اسمال بزنس کے لیے اگر کوئی ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی سپورٹس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ تھرپارکر میں بہت زیادہ پانی کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے کم از کم 200 سے زیادہ وہاں پہ کنویں جو ہے بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے ہینڈ پمپس وغیرہ ہم نے وہاں پہ لگائے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز۔ پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے۔ ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ صرف ان حالات میں کام کرتا ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت یا کوئی ایسی کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب آ جائے، کہ نہیں نارمل حالات میں بھی پسماندہ علاقوں میں آپ کام کر لیتے ہیں؟ آپ کے کوئی پروجیکٹس ہیں ایسے؟ الحمدللہ ہم دونوں ہی سچویشنز میں کام کرتے ہیں، جس طرح پیسفلی ہم نے جو ہے مختلف روٹین میں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، اور لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ہم ان کو راشن وغیرہ دینا یا دوسرے کام ہوتے ہیں، یا جن کے لمز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے، تو روٹین میں ہماری مختلف قسم کے اور جو ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ محتاج ہوتے ہیں یا بے آسرا ہوتے ہیں یا بہت ہی غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم منتھلی بیسس پہ بھی
ایک وظیفہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ون ٹائم بیسس پر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہمیں کسی چیز کے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنی معذور ہیں کہ وہ کام کرنے کے، تو ہم ان کو بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک روٹین کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اسسمنٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی علاقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کوئی ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہو، آپ کو ادھر لگے کہ یہاں غربت زیادہ ہے یا لوگوں کی کوئی جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کس طریقے سے اس کو اسیس کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنا جو ہے ایکٹیویٹیز آپ لانچ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے کے جگہوں پہ والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں ایسی جگہوں کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ ہمیں ساری معلومات دیتے ہیں. پھر ہماری کبھی ٹیم بھی وہاں جا کے دیکھ لیتی ہے کہ کیا واقعی ان چیزوں کی وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمارا روٹین کا پروسیجر ہوتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ادھر جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم وہاں جا کے جو ہے کچھ انٹرونشنس کرتے ہیں اور لوگوں کو بیسک سہولیات جتنی ہم پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا فنکشن ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس میں بھی الحمدللہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو پچھلے سال اگست میں سیلاب آیا تھا، اس میں ہماری ٹیمیں مختلف جگہوں پہ سندھ اور بلوچستان اور KPK میں گئی ہیں، اور ہم نے کئی جگہوں پہ مختلف کیمپ لگائے اور راشن اور دوسری آئٹم جو تھی مچھردانیاں اور کپڑے اور ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی تھیں. اور اس کے علاوہ سندھ میں دادو میں الحمدللہ وہاں پہ 22 مکانات جو ہے نئے سرے سے بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں، جو کہ ابھی فائنل فیز پر ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی 25 مکانات ہم کالام میں ان لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں جو سیلاب میں جن کے گھر بہہ گئے تھے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو میڈیکل کیمپس کی ایکٹیویٹیز کا ہے وہ ہمارا مستقل ان جگہوں پہ جاری ہے. اکثر ہماری ٹیمیں وہاں جاتی ہیں اور جا کے لوگوں کے علاج معالجے میں سہولت مہیا کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے کوئی بڑے پروجیکٹس جس پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو، آپ کو فخر ہو اس پر کہ یعنی یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے اچیومنٹس میں سے ہے، تو ایسے کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا. سب سے جو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا، جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں جو ہے وہ مہربانی کریں گے ہمارے اوپر، وہ تھا تھرپارکر کا پروجیکٹ. کیونکہ ہم نے وہاں نہ صرف مختلف دیہات میں 200 سے زیادہ جو دیہاتوں میں ہم نے کنویں اور ہینڈ پمپس وغیرہ لگا کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جو اسکول وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے یا مسجدیں ٹوٹی ہوئی تھیں یا ایسے چیزوں کی وہاں ضرورت تھی ان کو چلانے کے لیے، وہ ہم نے وہاں پہ مہیا کی. پھر ہم نے وہاں پہ یتیموں کی بیواؤں کی لسٹیں بنائی اور ہم ان کو ماہانہ طور پہ بھی وہاں پہ سپورٹ بھیجتے ہیں. اور جب رمضان آتا ہے یا دوسرے مواقع عید وغیرہ کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو پہنچاتے ہیں. پھر وہ لوگ جب ہم جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتنی امداد دی تھی تو ہمارا جو ہے یہ علاج ہو سکا ہے، یا یہ ہمارا گھر بن سکا ہے، یا ہمارا روزگار جو ہے شروع ہو چکا ہے. تو ہم کنٹینیوس بیسس پہ تھرپارکر میں اپنے والنٹیئرس کے ذریعے ان لوگوں کو سپورٹس دیتے ہیں. اور اس کی یہی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضرورت بھی ہے، نہ صرف ہماری رفاع یونیورسٹی کو بلکہ باقی اداروں کو بھی، کہ پاکستان کے ان حصوں میں جا کر وہ اپنا حصہ ڈالیں جہاں پہ واقعی انسانیت کی خدمت کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے یا کہ حکومتی اداروں جو باقی ادارے ہیں وہ بھی اس قسم کے کام کرتی ہے جیسے آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہو، یا باقی NGOs کے ساتھ آپ کی کوئی کوآرڈینیشن ہے اور مل کر آپ کام کرتے ہیں؟ کیری آؤٹ کس طریقے سے کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو؟ اس میں دونوں یہ ہیں، جس طرح ڈیزاسٹر جب ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ NDMA کے ساتھ مل کے ان کی سپورٹ سے ہم ان علاقوں میں جا کے انٹرونشن کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور جو لوکل NDMA کے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں وہاں پہ فل سپورٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ اس کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ اور جب ڈاکٹرز کو وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے کسی قسم کی وہاں پہ پریشانی نہیں پیش آتی. اس کے علاوہ کچھ NGOs ہیں جو کہ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ہمیں بہت زیادہ ان علاقوں میں سپورٹس کرتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی سہولت، اور وہ علاقے سے چونکہ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے یا ان کے جو ممبران ہوتے ہیں وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. وہ ہمیں ہر جو ہے کمیونٹی ایکسیپٹنس کے لیے ہمیں وہ بہت جگہ دیتے ہیں. اچھا سر، جب آپ سمجھے کہ کسی علاقے میں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، یعنی آپ کی سروسز کی ضرورت ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کسی صوبے کا کوئی چھوٹا علاقہ ہو، کوئی قصبہ ہو، کوئی گاؤں ہو، تو آپ کو آسانی سے اجازت مل جاتی ہے وہاں کام کرنے کی کہ نہیں اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں؟ نہیں، الحمدللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے الحمدللہ یونیورسٹی کا نام ہی کافی ہے.
جب بھی ہم نے کسی جگہ لیٹر لکھا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، ہم یہ اس میں کرنا چاہتے ہیں، تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں انہوں نے انکار کیا ہو، بلکہ ہمیں فل سپورٹ ملتی رہتی ہے. اور یہ ہمارے کریڈٹ جو ہمارے چانسلر صاحب کو بھی جاتا ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کی ہمیں نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ ہمیں فری ہینڈ بھی دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ بھی دیتے ہیں. حال ہی میں جو سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی امداد دی ہے، کچھ یونیورسٹی کی طرف سے، کچھ انہوں نے اپنی طرف سے، جس کی وجہ سے ہم سندھ اور بلوچستان میں اور KPK میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اچھا سر، لوگ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کسی علاقے میں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یعنی اس چیز پر کنونس کر سکتے ہیں یا اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کی کام کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے ان کے لیے؟ رفا یونیورسٹی میں ہمارا پیج ہے رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، اس کے تھرو کر سکتے ہیں. رفا یونیورسٹی کا نمبر وہ لے کر ہمارے رفا سوشل ویلفیئر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے ڈپٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ریکویسٹ جو ہے جو کرنا چاہتے ہیں اس کی ہمیں ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم جو بھی موقع نیکسٹ مناسب ہوتا ہے پھر ہم جا کے ان کے ساتھ مل کے ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. اچھا سر، رفا یونیورسٹی کے تو چونکہ ملک بھر میں کیمپسز ہے، تو کیا یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ باقی کیمپسز میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، یہ صرف میزان کیمپس میں ہی ہے؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے جو بھی کیمپسز ہیں جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کیمپس والوں کو مطلع کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کا دائرہ بہت وسیع ہے، نہ صرف ہم ڈیزاسٹر اور یہ میڈیکل کیمپس کرتے ہیں بلکہ فائر سیفٹی، بیسک ہیلتھ کیئر کی ہم ٹریننگ بھی دلواتے ہیں، خاص اپنے اسٹوڈنٹس کو، اسٹاف کو. اور اس کے علاوہ ٹریفک کے جو ہے اویئرنیس کے ہیں وہ ہم سیشن کراتے ہیں. اگر کوئی ڈیزیز وغیرہ آتی ہیں جس طرح ابھی کووڈ آیا تھا یا ڈینگی ہے یا دوسرے، تو اس کے لیے ہم ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اور ساتھ میں لٹریچر وغیرہ بھی ہوتا ہے اور پریونشن کے لیے وہاں پہ جا کے ہم اویئرنیس بھی لوگوں میں کریٹ کرتے ہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2، پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے. ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں مختلف جگہوں میں، ملک بھر میں، جہاں بھی کوئی ضرورت ہو آپ کی، اس کی پروموشن کے لیے اور اس کی پبلسٹی کے لیے آپ کا کوئی طریقہ کار ہے؟ یعنی لوگوں کو اس حوالے سے انفارمیشن دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کی میڈیا کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ہے یا کوئی؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہے. ہم نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے والنٹیئرز ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ وہاں پہ بروشرز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں اور ہمارے FM ریڈیو سے بھی بعض اوقات اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو رفا سوشل ویلفیئر کے جو پروگرام ہے یہ فلاں جگہ پہ شروع ہوں گے. اور بعض اوقات ہم جس طرح کووڈ کا واقعہ ہو گیا تھا یا سیلاب کا، تو ہم اپنے FM ریڈیو کے تھرو بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں سامان اور دوسرے چیزیں بھی مہیا کرتے ہیں، پھر ہم جا کر ان کو ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو ہمارا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور سارا زیادہ تر ہمارے جو مختلف علاقوں میں کیمپسز ہیں وہ لوگ اور ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ لوگ ہمارے کاموں کے لیے ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز، پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے. ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنا جو یعنی پرماننٹ سٹاف ہے یا جو آپ کے رضاکار ہے، ان کے علاوہ عام لوگ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنا چاہے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، اپنی سروسز اگر وہ آپ کو آفر کر رہے ہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایسے لوگ ہم سے آ کر مل سکتے ہیں. یہاں پہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی المیزان کیمپ صدر راولپنڈی میں ہے، تو ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں 3 بجے تک. تو ہمیں اپنی ہر طرح کی نہ صرف مالی امداد اور سامان وغیرہ کے علاوہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں وہ خود ہمارے ساتھ چلیں اور ان میں مدد کریں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہمارے ہاسپٹلز وغیرہ میں جو ڈائلیسس پر ہیں، بعض کینسر کے پیشنٹس ہیں جو کیمو تھراپی پہ ہوتے ہیں،
تو وہ چاہیں تو ان پیشنٹس کو آن کر سکتے ہیں اور ہر مہینے ان کا ڈائریکٹ علاج وہ خود اپنی سپرویژن میں کرا سکتے ہیں یا ان کے لیے امداد دے سکتے ہیں. تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ، یا جس طرح ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ادویات کے لیے وہ تعاون کر سکتے ہیں اور دوسرے ایکوپمنٹ وغیرہ کے لیے بھی تعاون کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو یونیورسٹی کے اور ڈپارٹمنٹ سے ممتاز بناتی ہے، ڈیفرنٹ بناتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی رضا کا کام ہے، اللہ کی خوشنودی کا کام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام ہے. تو ہم باقی یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ظاہر تعلیمی ادارے ہیں، وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے. ہم جو ہیں وہ یونیورسٹی کے قسم کا جو فریضہ ہے وہ اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آنے والے 15-20 سال کی بات کریں تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اس کی اچیومنٹس کو اور اس کے معاشرے کے لیے کنٹریبیوشنس کو؟ الحمدللہ جس رفتار سے ہمارا ڈپارٹمنٹ آگے اچیومنٹ کے لیے جا رہا ہے اس میں ہر مہینے جو ہے پچھلے مہینے کی نسبت ہمیں زیادہ ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ہمیں اسٹرینگتھن وغیرہ کیا جائے تو ہم بڑے جو ڈیزاسٹر وغیرہ آتے ہیں یا دوسرے فلائی کام ہیں اس میں مزید بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمارے مختلف صوبوں میں ہمارے ملک کے اندر یہ گوسٹ سکولز ہوتے ہیں، ہاسپٹلس ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اس حوالے سے بتایا جائے، یعنی لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی آ جائے، آپ کو انفارمیشن دی جائے کہ آپ اس کو یعنی آپریشنلائز کرنے میں کوئی کردار ادا کرے، تو آپ کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ہماری اپنی یونیورسٹی ہے جو خود ایک تعلیمی ادارہ ہے اور یہ کام کر رہے ہیں، تو جو ہماری پہنچ میں ہو سکتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. عام کسی ادارے کے لیے کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ارے ڈاکٹر صاحب، جیسے جس قسم کی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پورے ملک میں، ہر صوبے کے اندر اور دور دراز علاقوں میں جا کر، تو اس کے لیے تو بہت سارے فائنینسز اور بجٹ چاہیے ہوگا. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بجٹ جو ہے وہ صرف یونیورسٹی وہ پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں، کوئی عام لوگوں کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ الحمدللہ ہمارے چانسلر حسن محمد خان صاحب جو ہے بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور ہمارے رفائی کاموں میں جو ہے وہ دل کھول کے ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. کم از کم 2 کروڑ روپیہ جو ہے سالانہ وہ ایکٹیویٹیز پہ ہم خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ڈیزاسٹر آتے ہیں، جس طرح حال ہی میں سیلاب کا آیا تھا، تو ہم نے جب FM ریڈیو کے تھرو لوگوں سے اپیل کی تو ہمیں کم از کم 70 لاکھ روپے کے قریب لوگوں نے دیے، جن کی مدد سے ہم جو ہے سندھ میں جو ہے 22 گھر جو ہے وہ لوگوں کو بنوا کے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ راشن بھی ہم پہنچاتے ہیں اور دوسرے میڈیسنز وغیرہ یا علاج معالجے کے لیے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم سپورٹ دیتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیمز جب مختلف علاقوں میں چلی جاتی ہے، وہاں کام کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا تو بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ فلڈز میں بھی کام کر لیتے ہیں، زلزلے میں بھی، اور کوئی اور قحط سالی ہو یا کوئی اور کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی وبا ہو، تو انہیں تو بہت انفارمیشن مل جاتی ہے اور ان کے پاس وہ ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو جب وہ واپس آ جاتی ہے یا اسی دوران جب وہ ادھر موجود ہوتی ہے، آپ کا ایسا کوئی میکانزم ہے کہ آپ حکومتی اداروں کو بھی اس حوالے سے بریف کرے، اپنی کوئی ریکمنڈیشنز دے اور وہ ان ریکمنڈیشنز پر عمل کر کے اس یعنی بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکیں؟ جی ہاں، الحمدللہ جس طرح ڈیزاسٹر آتے ہیں تو ہم شروع سے NDM میں اور اس کے جو پروونشل برانچز ہیں ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہم انٹرونشن کر سکتے ہیں تو نہ صرف ان کی مدد سے کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو تجاویز بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم مل کے کام کریں گے یا ہمارے گورنمنٹ کے دوسرے ادارے تو اس میں ہم لوگوں کو زیادہ بہتر سہولیات پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس اور ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ جو ان جگہوں پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ جب وہاں سے لرننگ کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی ان کے کام آتی ہے، اور جب ہمارے یونیورسٹی سے چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ تو وہاں جا کر بھی وہ ان کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اور اس طرح مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے میں بہتری آتی ہے. اچھا سر، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہماری سامعین کے لیے کوئی پیغام اگر ہو دینا چاہیں تو. میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ ان کی
مدد کریں. یہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہوگا. جہاں بھی کسی مصیبت زدگان کو دیکھیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں آپ ان کو مدد پہنچائیں. اور باقی جو اگر نیشنل لیول پہ وہ مدد اپنی پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ہم ان کو جگہ بتائیں گے, ہم ان کو مریض بتائیں گے کہ ان کی آپ مدد کریں. ایسے ادارے بتائیں گے, ایسے جس طرح تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ سیلف فائنانس بیسس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی معذور لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں. ہر ایک شخص کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کا ذمہ لے اور اس کو ریگولر بیسس پہ ان کو سپورٹ کرتا رہے. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی, آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. سامعین, پروگرام رفع تھرو مائی آئیز آپ نے سنا. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.